السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملنوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آواز سے، ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرکیف میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، آپ لوگ دیش کے حالات سے بھی واقف ہے اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بچہ واقف ہے، لیکن آپ لوگوں کو دیش کی ہی خبر سناؤں گا جو کہ سنبل مسجد کے ساتھ جو ہوا تھا، جو یہ آتنکی سالے جو نجیز اور نیچ حرکت کر کر اپنے آپ کو ایک سرخیاں بٹورنے کی سب سے پبلک سٹی کی جو کوشش کر رہے تھے، اب سپریم کورٹ ان کو اندر تک دے دیا، وہ بھی کھب بل کے دیا۔ اب چیخ رہے، چلا رہے، نکل رہا نہیں، اندر جا کے پھنس گیا کہتے۔ اس لیے بولتے کسی کو چھیڑو مت، اگرچہ چھیڑتے ہیں تو پھر وہ چھوڑتے نہیں ہیں، لیکن تمہارے کو سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ تم وہ گندے بیج ہے، تم وہ نیچ ہے، سمجھے۔ خیر فیصلہ تو جو ہے سو سپریم کورٹ کا پہلے ہی آ چکا تھا۔ ایسی کون سی بھی عبادت گاہ کے اوپر تم نظر مت ڈالو، اور جو چیز تم جو کر رہے ہو بہت غلط کر رہے ہو۔ یہاں تک کہ اسٹیٹ کا جو سی ایم ہے، گورنمنٹ ہے، اس کو بھی ساودھان کیا تھا، اس کو بھی تاکید کیا تھا، لیکن ایک چیز چھوڑی تھی کہ تمہارے پاس اگرچہ کوئی پختہ ثبوت ہے تو لے کر آؤ، اس کے اوپر پھر بات کرنے کا ایک گنجائش باقی رکھی تھی۔ تو یہ چٹوں کو تو خیر سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ ان کا کام ہے گندگی پھیلانا، گندگی برپا کرنا، کسی طریقے سے ناکام کوشش کرتے رہنا، اور ہمیشہ جو ذلیل ہوتے ہیں ویسے ہی ذلیل ہوتے جانا۔ میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، یہ دو مسئلے تھے۔ ایک تھا اجمیر شریف کی درگاہ خواجہ غریب نواز کی، جو کہ ساری دنیا میں مانتے بھی ہے، جانتے بھی ہے، چاہتے بھی ہیں، اور بڑے عقیدت سے ایک وہ کرتے ہیں جو ہمارے دیش کی ایک پہچان بنی ہوئی ہے، وہ جیسا تاج محل ہے، جیسا قلی قطب شاہ ہے، جیسا کافی تاریخی چیزیں ہیں بھائی، چار مینار ہے، سمجھے، لال قلعہ ہے، اور ویسے ہی اجمیر شریف بھی بہت مانی ہوئی جگہ ہے، بہت مشہور جگہ ہے، لیکن یہ لوگ کو یہ گندگی معافی چاہتا ہوں بھائی، تھوڑا سا وائرل چل رہا پورے دیش کے اندر، یہ لگی ہوئی ہے زکام کھانسی تو یہ چل رہی ہے، لیکن آپ لوگوں کو میسج دینا اس ٹائم پر بہت ضروری ہے۔ اس کی وجہ جس طریقے سے، حالانکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے، اچھی طرح علم ہے، ابھی صبح جیسے ہی یہ 11:30 بجے آ گیا بھائی فیصلہ، کیونکہ ایک چندی چور نے دوبارہ جو ہے سو جا کر وہاں پہ یہ کوشش کیا، ناکام کوشش، کہ وہاں پہ یہ شیولنگ تھی، وہاں پہ یہ تھا، وہاں پہ وہ تھا، اور بات کب کی کر رہا ہے انہیں، اتنے ناپکار، اتنے بد اخلاق ہے یہ لوگ۔ 1837 میں تھا کہتے ہو۔ جج نے سوال کیا، جج صاحب نے یہ کب کی بات ہے، یہ دستاویزات تو تمہارے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، پڑھا نہیں جا رہا ہے، یہ تو کب کی؟ تو 1857 کہتے ہیں۔ جب ہی نکال کے پیپروں کو ڈھکل کے جو ہے سو ڈسمس کر دیا، اور وارننگ بھی دی گئی، اور ابھی ان کے سارے راستے بھی بند ہو گئے ہیں، ابھی کوئی چیز کے لیے لوگ جا نہیں سکتے سپریم کورٹ، ابھی جا بھی نہیں سکتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بہت عظیم کامیابی ہے، یعنی 3 منٹ کے اندر کیس کا فیصلہ ہو گیا بھائی۔ ان کے پاس جھوٹ سے بنی اور کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاس گندگی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، آج ساری دنیا جان چکی ہے۔
ہماری بابری مسجد کے ساتھ بھی یہی ہوتا تھا، لیکن بابری مسجد کے ساتھ ان کی آستھا کا مسئلہ آ گیا، سمجھے نا؟ تو یہ گندگی آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اب میں کھل کے آنا نہیں چاہ رہا ہوں، اگر سے میں آ گیا تو یہ ہٹ جاتا آبا سے، یہ ہٹ گیا تو پھر اماں بہن پہ آنا پڑتا میرے کو، پھر گھپ بول کے دینا پڑتا میرے کو، سمجھے نا؟ تو اسی لیے میں جتنا ہو سکے ساودھانی اور سکون میں کام کر رہا ہوں۔ آپ لوگوں کو بتانا بہت ضروری ہے، بتا رہا ہوں بھی، سمجھا رہا ہوں بھی، دکھا رہا ہوں بھی۔ جو میرا کام ہے وہ ایمانداری سے کر رہا ہوں۔ تو آج اجمیر شریف درگاہ کا فیصلہ ہو گیا، اور یہ کہا گیا ہے وہاں پہ شروع سے درگاہ تھی، اور کوئی ایسی جگہ پہ درگاہ نہیں بنائی گئی، وہ خالی زمین تھی، خالی جنگل تھا، پہاڑیاں تھے، پتھرے تھے، وہ پہاڑے تھے، اس کو نکال کر اس کو صاف کر کے بنائی گئی، یہ ایک چیز ہو گئی۔ اور سنبھل مسجد کا بھی کوئی ان کے پاس پختہ ثبوت نہیں ہے، اور وہاں پہ بھی ایک ریگستان کے ویسا تھا، ایک ماحول ایسا تھا کہ وہاں سے کوئی گزرنے کے لیے بھی سوچتے تھے، وہاں پہ بھیڑیے رہتے تھے، وہاں پہ جنگلی جانوریں رہتے تھے۔ لیکن جب سے وہاں پہ مسجد آباد ہوئی، شہر آباد ہوا، یہ سارے تکلیفیں اور ساری چیزیں ختم ہوئی، دنیا کو اور اس اسٹیٹ کو اور وہاں پہ رہنے والوں کو ایک سہولت ہو گئی، ایک آرام سے رہنے کے لیے، یہ ساری چیزیں اپنے آپ چلے گئے۔ یہ کہنا تھا سپریم کورٹ کا، جو کہ اس عبادت گاہوں کی بڑی تعریف کی، مسجد کے بارے میں بتایا، مسجد کیسی تم بد نصیب ہو، تم اس چیز کے اوپر بھی انگلی اٹھاتے ہو، یعنی ایسے ایسے چیزیں کیے وہ چیف جسٹس نے، ایسے باتیں کی انہوں نے، میں دہرا تو نہیں سکتا، بول سکتا ہوں آپ لوگوں کو کہ اب آنے والا وقت میں یہ لوگ کی ایک بھی چلنے والی نہیں ہے۔ انہوں بھلا لاکھ کوشش کر لو گندگی پھیلانے کی، کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ نے ہدایت کسی کو ڈال دی تو اس میں کامیاب بھی ہو رہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام اجمیر شریف درگاہ کے چاہنے ماننے والوں کو اور تمام مسلمانوں کو، اور سنبھل مسجد کے مسلمانوں کو، سارے مسلمانوں کو اور سنبھل واسیوں کو، جو بچے گرفتار ہوئے، جو بچوں کے ساتھ اندیکھی بھی، زیادتی بھی، ان کو تتکال میں ساروں کو رہا کرنے کا آرڈر بھی مل گیا، جو کہ بہت بہت مبارک ہو آپ لوگوں کو۔ یہ ایک اچھی خبر ہے، آپ لوگ بھی دیکھو، نمازیں پڑھو، نمازوں کی پابندی کرو، اور جتنا ہو سکتا اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں کرو، کیونکہ اللہ کو منانا ہے تو نمازوں کی پابندی کرنا ہے، اور شیطانیت نہیں کرنا، گندگی نہیں پھیلانا، کسی کے ساتھ جھوٹ فراڈ نہیں کرنا۔ اللہ جس میں ہمارا پیٹ بھر رہا ہے وہ تو ہر حال میں بھرے گا، جب وہ دیا ہے تو بھرنے کی ذمہ داری بھی اس کی۔ تم ایمانداری سے کام کرو، نمازوں کی پابندی کرو۔ یا اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔